حضرات علی وقار اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دربار عالیہ لاہور وہاں کی کمیٹی RPC کے چیئرمین جناب شیخ منیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے برابر میں جناب حضرت صاحبزادہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مرتضائی ناظم اعلیٰ جامعہ مرتضیہ قلعہ شریف وہ تشریف فرما ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو اکابر ہستیاں آج کے اس اجلاس کی مہمان خصوصی ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات آگاہ ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں کچھ اختلافات بہت عرصہ سے موجود ہیں، اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے بھی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ایسا تھا کہ جب یہ معاملات سمٹنے پہ آئے تو چند دنوں ہی میں یہ معاملات سمٹ گئے۔ حضرات علی وقار ان معاملات کو یہاں تک مینج کرنے میں لاہور دربار عالیہ اور قلعہ شریف کی طرف سے جو مصالحتی کمیٹی قائم کی گئی، اس کی کاوشیں اور جد و جہد اس میں شامل ہے۔ بالخصوص اس کمیٹی کو ایسے ممبر میسر آئے، حاجی سلطان احمد صاحب جیسے، ملک محمد عاشق اور جناب میاں عبدالشکور صاحب، جناب حاجی بشیر احمد صاحب اور ناچیز بھی اس کمیٹی میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے کمیٹی میں بڑے معاملہ فاہم، مدبر، متحمل اور نقطہ رس ہر قسم کے احباب موجود تھے، اور جہاں کہیں بھی مشکل پیش آئی اس مشکل کو حل کر لیا گیا۔ اور میں یہاں پر ان احباب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کسی نہ کسی مرحلے میں صلح کی ان کوششوں میں شامل رہے۔ ان میں جناب محمد عباس صاحب، جناب باؤ محمد ریاض صاحب، جناب شیخ محمد ارشد صاحب، جناب ملک ظفر صاحب، مولانا محمد جاوید صاحب، جناب محمد فیاض صاحب اور دیگر احباب مختلف مراحل میں صلح کی ان کوششوں میں شامل رہے۔ میں تمامی احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ سلسلہ عالیہ مرتضیہ رسولی سلسلہ ہے، اور ان کے بانیان بھی فنا فی الرسول ہیں۔ یہاں حاجی سلطان احمد صاحب یہاں کہیں موجود ہوں گے۔ ان کی ایک بات تھی تو سادی سی، لیکن مجھے بڑی پسند آئی۔ فرمانے لگے کہ ہمارے جو مرشد ہیں ان کا دنیا میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ بات تو سادی سی کی، لیکن حقیقت بات ایسے ہی ہے۔ اور کہنے لگے کہ نہ کوئی مرشدوں کا جوڑ ہے، اور نہ ہی فنا فی رسول ہستی کے جو غلام ہیں ان غلاموں کا کوئی جوڑ ہے۔ حضرات علی وقار، یہ صلح کی مجلس ہے، صلح کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، پیار کی باتیں ہوں گی، اور فاصلے مٹانے کی باتیں ہوں گی، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی باتیں ہوں گی، اور گزشتہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بالکل بھول جانے کی یہاں پہ ہم باتیں کریں گے۔ اللہ رسول کا بھی حکم ہے، انما المؤمنون اخوۃ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ تم مومنین کے درمیان جب دو بھائی آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تو یہ صلح ہی کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی میں بھلائی ہے. ایک حدیث شریف کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میدان معاشر میں یہ اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہوا ہے، ان کا بدلہ نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ خود بدلہ عطا فرمائے گا. تو سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ایسے عظیم لوگ کون ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہوا ہے. تو اعلان ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دینے والے تھے، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتے تھے. ان کا آج بدلہ یہ ہے کہ یہ آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کو حکم ہوگا کہ وہ جنت میں چلے جائیں. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے اور وہ محل کس کو دیا جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ کے صلح کر لیتا ہے، وہ محل جنت میں اس کو عطا کیا جائے گا. تو صلح ایسے ہی جذبات کے ساتھ ہوتی ہے. جب دونوں طرف سے فراخ دلی کا معاملہ ہو تو پھر صلح ہو ہی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ 65 سال کا معاملہ ہے. لیکن کلو امر مرہون باوقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ کام بھی سر انجام پا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلح کا دن، تاریخ اور یہ وقت رکھا تھا، یہ وقت آنا تھا اور یہ صلح ہونی تھی. اور علماء جانتے ہیں اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، کہ جب کسی چیز کا وجود مان لیا جاتا ہے تو اس کے لوازمات خود بخود ماننے پڑتے ہیں. تو صلح کا جو بنیادی، سب سے بنیادی رکن ہے وہ اخلاص ہے، کہ دلوں میں جب اخلاص ہو، محبت ہو اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں، یہ چیزیں موجود ہوں تو صلح ہونے میں دیر نہیں لگتی. اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اتنے لمبے عرصے کے اختلافات تھے، لیکن جب ہم نے اپنے دونوں بزرگوں کو گزارش کی اور ان کو ایک ساتھ بٹھایا، بات چیت ہوئی، تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جو 65 سال کا جو سفر تھا وہ صرف 1 گھنٹے ہی میں طے کر لیا گیا تھا. اور 1 گھنٹے میں ہی بنیادی باتیں تقریباً طے ہو گئی تھیں. تو باقی معاملات کو منظم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا. الحمدللہ علی ذالک. آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ صلح نامہ میں یہاں پڑھ کے سناؤں گا اور یہاں پہ وہ حسین منظر ہوگا کہ سارے احباب ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملیں گے اور محبت اور مسکراہٹوں کا بھی انشاءاللہ یہاں پہ تبادلہ ہوگا. یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس میں ہم سب کا ایک کردار ہے، علماء کا بھی ایک کردار ہے، کہ جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ سلسلہ رسولیہ ہے، تو انبیاء کا بھی یہاں، یہ علماء کا یہاں ایک خاص کردار ہے کہ وہ محراب و منبر سے محبت کا پیغام دیں،
صلح کا پیغام دیں اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کا پیغام دیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کا اس میں کردار ہے کہ ہم صلح کی بات کریں، آتشی کی بات کریں۔ بات بھڑکانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بات کو سنبھالنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ جب بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ بعض گمان ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گمان ہی گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا، اور ایک کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور غیبت، تو قرآن نے فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے مردہ بائی کا گوشت کھایا جائے۔ اور ایک حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ جو غیبت کرنا ہے کسی کے پیچھے، یہ زنا سے بدتر بڑا گناہ ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ لا یعنی بات جس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی محبت کی بات ہو، کوئی صلح کی بات ہو، کوئی قریب کرنے کی بات ہو تو وہ اس کو آگے پہنچانا چاہیے، لیکن اس طرح کی اگر کوئی بات آ بھی جاتی ہے تو اس کو اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ تو اب میں وہ مبارک صلح نامہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یقیناً وہ ہمارے سلسلہ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، اور اس صلح نامے سے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جو تھوڑی سی تنگی تھی وہ دور ہو جائے گی، فاصلے سمٹ جائیں گے، اور ہر طرف محبت اور انشاءاللہ مسکراہٹوں کا وہ انشاءاللہ تبادلہ ہوگا۔ تو اب ذرا غور سے آپ یہ سماعت فرمائیں گے۔ پڑھیے جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس بات میں شک نہیں کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دستاویز تصفیہ درج ذیل 2 فریقین کی صلح کی بابت ہے۔ نمبر 1، فریق اول جناب شیخ منیر احمد صاحب ولد شیخ عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چیئرمین و اراکین RPC انتظامیہ دربار عالی حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ فناف رسول رضی اللہ تعالی عنہ 2 عثمان گنج لاہور۔ فریق ثانی صاحبزادہ مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب ولد حضرت مولانا میاں نذیر احمد مرتضائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ جامعہ مرتضیہ قلعہ شریف ضلع شیخوپورہ۔ جیسا کہ سلسلہ علیہ مرتضیہ کے ارباب بست و کشاد آگاہ ہیں کہ مذکورہ ہر 2 فریقین کے درمیان اختلافات مدت سے چلے آ رہے تھے۔ بعض اوقات تنازعات نے گمبھیر صورت بھی اختیار کر لی، جس کی وجہ سے فریقین میں کشیدگی بھی پیدا ہوتی رہی۔ دریں حالات مارچ 2022 میں دربار عالی لاہور پر منعقد ہونے والے حالیہ عرس مبارک پر پیش آنے والے افسوسناک واقعہ کے بعد حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے گئے، جس پر اصلاح احوال کے لیے جناب شیخ منیر احمد صاحب چیئرمین RPC دربار عالی لاہور نے سلسلہ عالیہ سے متعلقہ چیدہ احباب کا ایک اجلاس دیوان خانہ شریف دربار عالی لاہور میں
مورخہ 8 اپریل 2022 بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز تراویح طلب فرمایا۔ اجلاس میں درپیش حالات پر غور و خوض کے بعد راکم السطور کی سربراہی میں ایک مصالحتی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے دیگر اراکین حسب ذیل ہیں: جناب ملک محمد عاشق صاحب، والد ملک شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہپور کانجرا، ملتان روڈ، لاہور۔ نمبر 2 حاجی بشیر احمد، والد محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوٹ پرسرام، تحصیل کینٹ، ضلع لاہور۔ نمبر 3 میاں عبدالشکور صاحب، والد میاں ملک محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قلعہ شریف، ضلع شیخوپورہ۔ بعد ازاں اس کمیٹی نے اتفاق رائے سے سلسلہ لیا کہ ایک نہایت مخلص اور جہاں دیدہ شخصیت جناب حاجی سلطان احمد، والد معراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساکن محافظ ٹاؤن لاہور، ان کو بھی کمیٹی کا سینئر ممبر منتخب کر لیا۔ فریق ثانی نے بھی اس کمیٹی کو منوان تسلیم کر لیا۔ یعنی یہ کمیٹی تو لاہور دربار عالیہ شریف کی طرف سے یہ کمیٹی قائم کی گئی، لیکن اس کمیٹی کو فریق ثانی یعنی قلعہ شریف والوں نے بھی اس کمیٹی کو اسی طرح منوان تسلیم کر لیا۔ اس 5 رکنی مصالحتی کمیٹی نے سرگرمی سے کام شروع کر دیا اور فریقین کے ساتھ بات چیت کے کئی ادوار ہوئے اور معاملات حوصلہ افزا ماحول میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ اس سلسلہ کا حتمی اجلاس مورخہ 16 مئی 2022 بروز پیر دوپہر 11 بجے کمیٹی کے معزز رکن جناب حاجی سلطان احمد صاحب کے ڈیرہ واقعہ محافظ ٹاؤن لاہور پر منعقد ہوا، جس میں مصالحتی کمیٹی کے 5 ممبران کے علاوہ جانبین سے درج ذیل افراد نے شرکت کی۔ فریق اول کی طرف سے جناب شیخ منیر احمد صاحب چیئرمین RPC دربار عالی لاہور، جناب حاجی محمد عباس صاحب گاؤں پڑ تحصیل کینٹ ضلع لاہور، اور جناب باؤ محمد ریاض صاحب کنار روڈ لاہور۔ یہ 3 احباب فریق اول کی طرف سے تھے، اور فریق ثانی کی طرف سے جناب صاحبزادہ مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب قلعہ شریف، جناب مولانا محمد جاوید اشرف صاحب 13 چک UCC ضلع شیخوپورہ، جناب چودھری محمد یاسین صاحب پتوں کی، اور جناب ملک محمد ندیم صاحب پتوں کی، یہ احباب اس اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس کے آغاز میں فریقین نے مصالحتی کمیٹی کو مکمل اختیار دیا کہ وہ جان بین کے موقف کو سن کر جو فیصلہ کر دیں فریقین کو قبول ہوگا، اور وہ اس فیصلہ پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ ازاں بعد مصالحتی کمیٹی نے جان بین کا موقف تفصیل سے سنا۔ اس دوران فریقین نے باہم وضاحتیں بھی پیش کیں۔ اجلاس تقریباً 3 گھنٹے خوشگوار ماحول میں جاری رہنے کے بعد دوپہر 2 بجے دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس اجلاس میں اکثر متنازع امور خوش اسلوبی سے طے کر لیے گئے، لیکن کچھ امور مزید بات چیت کے لیے 2 اجلاس مورخہ 22 مئی 2022 اور مورخہ 2 جون 2022 کو حاجی سلطان احمد صاحب ہی کی میزبانی میں منعقد ہوئے، جس میں مصالحتی کمیٹی کے ممبران کے علاوہ صرف جناب شیخ منیر احمد صاحب اور جناب مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب نے شرکت کی۔ چنانچہ مصالحتی نے فریقین کا موقف سننے اور متنازع امور کا بنظر عمیق جائزہ لینے کے بعد اتفاق رائے سے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، جس کے نکات شکوار درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اوقاف کی زمین کا ٹھیکہ
पास होगा। आपने अच्छी तरह सुन लिया है कि फरीक़े अव्वल हैं जनाब शेख मुनीर अहमद साहब और फरीक़े सानी हैं जनाब मौलाना खलील अहमद मुर्तज़ाई साहब। ये बात आप जहन में रखेंगे तो फिर ये पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो लाहौर किला शरीफ में जो ज़मीनें हैं औकाफ़ में हजूर की, उनका जो ठेका है वो फरीक़े अव्वल के पास हो। नंबर 2, मदरसा के साथ मुल्हिका 1.5 कनाल रकबा जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल रहेगा। इसमें कोई बाकायदा बिल्डिंग तामीर नहीं की जाएगी। उर्स शरीफ के मौका पर राबिया असर हज़रत अम्मा साहबा रहमतुल्लाह अलैहा के उर्स मुबारक के मौका पर पीर भाइयों की गाड़ियों वगैरह के लिए यहाँ पे खड़ी की जा सकेंगी। बल्कि इस मौका पर जनाब साहबज़ादा मुफ्ती खलील अहमद साहब ने फरमाया था कि उर्स शरीफ का ऐसा खुशी का मौका है कि उस दिन हम अपना सारा मदरसा खोलने के लिए तैयार हैं। पीर भाई आएँ और जहाँ चाहें गाड़ियाँ खड़ी करें। नंबर 3, लंगर खाना का इंतज़ाम फरीक़े अव्वल के पास होगा। फरीक़े सानी यहाँ लंगर नहीं खिलाएगा। लंगर खाना की तोसी या तामीर नौ की सूरत में फरीक़े अव्वल मुसालती कमेटी से मुशावरत का पाबंद होगा। नंबर 4, मस्जिद अक्सा किला शरीफ का इंतज़ाम फरीक़े सानी के पास होगा। मस्जिद की तोसी या तामीर नौ की सूरत में फरीक़े सानी मुसालती कमेटी से मुशावरत का पाबंद होगा। यानी कि अगर मस्जिद में तोसी की जाएगी तो फरीक़े सानी मुसालती कमेटी यानी ये जो 5 मेंबरान हैं इनके साथ मुशावरत करेंगे और ये मुसालती कमेटी फिर मुतलका फ़रीक़ के साथ ये मुशावरत करेगी। और यही सूरत हाल लंगर खाना में अगर तोसी होती है, तामीर नौ होती है, तो वो भी मुसालती कमेटी के साथ मुशावरत करेंगे और फिर ये मुसालती कमेटी जो है वो मुतलका फ़रीक़ के साथ मुशावरत करेगी। तो इस तरह से इन मामलात को मैनेज किया जाएगा। नंबर 5, राबिया असर हज़रत अम्मा साहबा रहमतुल्लाह अलैहा के उर्स मुबारक पर मस्जिद अक्सा किला शरीफ में तकारीर यानी सुबह 9 बजे तक नमाज मगरब फरीक़े सानी से मुतल्लका उलमा ही करेंगे। यानी जो किला शरीफ से मुतल्लका उलमा हैं, फरीक़े सानी से मुतल्लका साहबज़ादा मुफ्ती खलील अहमद मुर्तज़ाई साहब के जो मुतल्लका उलमा हैं, तो उर्स शरीफ के मौका पर किला शरीफ में यही उलमा खिताबात करेंगे। जबकि लाहौर और आसे मुबारक पर खिताबात सिर्फ दरबार आली लाहौर से मुतल्लका उलमा ही करेंगे। यानी तंजीम उलमा मुर्तज़ाइया लाहौर दरबार शरीफ पे उलमा की तंजीम है जिसका शेड्यूल तय किया जाता है, तो लाहौर में उन्हीं उलमा का खिताब होगा। और किला शरीफ में अंजमन उलमा मुर्तज़ाइया उलमा की तंजीम है, तो उन्हीं उलमा का वहाँ किला शरीफ में खिताब होगा। नंबर 6, राबिया असर हज़रत अम्मा साहबा रहमतुल्लाह अलैहा के उर्स मुबारक पर हल्का शरीफ और लंगर शरीफ ये फ़रीक़े अव्वल के ज़ेरे एहतमाम होगा। यानी लाहौर वाले अहबाब के ज़ेरे एहतमाम हल्का शरीफ भी होगा मस्जिद में, और लंगर खाना शरीफ में लंगर शरीफ का एहतमाम भी लाहौर वाले अहबाब के पास होगा। लाहौर और आसे मुबारक के मौका पर फ़रीक़े सानी और कसूर वाले अहबाब बरोज़ इतवार एक साथ हाज़री के लिए आएंगे, ये वाज़ेह है। नंबर 8, फ़रीक़ैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुक़दमात ख़त्म और दरख्वास्तें वापस लेकर मुतल्लका कागज़ात की कापी 1 माह में मुसालती कमेटी को जमा करवाएंगे
اور آئندہ ان مقدمات کی پیروی نہیں کریں گے۔ فریقین ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کریں گے۔ نمبر 10، حالیہ تنازع پر فریقین کی صلح حلفیہ ہو رہی ہے۔ تلکا عشرۃ کاملہ، تو اس معاہدہ کے یہ 10 نقطے رکھے گئے ہیں، 10 پوائنٹس ہیں جو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہیں۔ تلکا عشرۃ کاملہ، یہ پورے کے پورے 10 ہیں۔ مصالحتی کمیٹی اس فیصلہ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی اور خلاف ورزی پر متعلقہ فریق کے خلاف راست اقدام کرے گی۔ جان بین کسی اعتراض یا شکایت کی صورت میں مصالحتی کمیٹی کو تحریری طور پر درخواست دیں گے، جس پر کمیٹی جائزہ لے کر مناسب فیصلہ دے گی۔ از خود کوئی فریق کارروائی کا مجاز نہ ہوگا۔ چند ضروری وضاحتیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہ قواعد و ضوابط اور ذمہ داریاں سلسلہ عالیہ مجموعی نظم و نسق کو بطریق احسن برقرار رکھنے کے لیے طے کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کے پیش نظر صرف سلسلہ عالیہ کا مفاد ہے۔ انفرادی حیثیت میں فریقین اور ان کے متعلقین پر لاہور یا قلعہ شریف آراس مبارکہ کی کسی تقریب میں آنے یا بیٹھنے یا لنگر شریف کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ علی حاصل قیاس دیگر دنوں میں انفرادی طور پر سلام یا حاضری کے لیے آنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس صلح کا بنیادی مقصد ہی اختلاف اور فاصلے ختم کر کے سب کو باہم شیر و شکر کرنا ہے۔ اس صلح نامہ کی روح سے آئندہ مسجد اقصیٰ، قلعہ شریف اور لنگر خانہ شریف میں نماز پنجگانہ اور عیدین وغیرہ کی جماعتیں الگ الگ نہیں ہوں گی۔ آئندہ جماعت پنجگانہ اور عیدین صرف مسجد میں ادا کی جائے گی۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے صحیح ہونے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس تصفیہ کی روح سے فریق اول کی طرف سے دربار حضرت اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق رجسٹرڈ کروائی گئی کمیٹی اور فریق ثانی کی مسجد اقصیٰ قلعہ شریف سے متعلق رجسٹرڈ کمیٹی کو باہم تسلیم کر کے مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں۔ ضروری گزارش، فریقین کے ارباب حل و عقد سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے سے سر عام میل جول پر ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور اپنے اپنے متعلقین کو بھی حکم دیں کہ یہ مکمل طور پر ظاہری و باطنی صلح ہے جو حلف پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد دلوں میں ذرا برابر تنگی اور اناد کی گنجائش نہیں ہے۔ ضروری نوٹ، یہ 5 رکنی مصالحتی کمیٹی مستقل طور پر کام کرتی رہے گی۔ یہ سلسلہ عالیہ سے متعلقہ پیش آمدہ کسی بھی مسئلے یا تنازع کے حل میں معاونت کرتی رہے گی۔ کسی رکن کے باوجود کم ہونے کی صورت میں باہم مشاورت سے نئے اہل رکن کو منتخب کر لے گی۔ تو اس طرح سے یہ 5 رکنی کمیٹی کام کرتی رہے گی۔ کوئی رکن کم ہو جاتا ہے تو باہم مشاورت سے کوئی ہمدرد اہل رکن کو منتخب کر کے شامل کر کے یہ 5 کی تعداد مکمل رکھی جائے گی اور یہ کمیٹی انشاءاللہ کام کرتی رہے گی۔ یہ فیصلہ مورخہ 12 جون 2022 سے نافذ العمل ہے، یعنی آج سے یہ فیصلہ نافذ العمل ہے اور اس پر عمل درآمد آج سے انشاءاللہ ہوگا۔ تو نیچے جن احباب کے دستخط ہونے ہیں ان میں کمیٹی کے ممبران جناب حاجی سلطان احمد صاحب ہیں، جناب ملک محمد عاشق صاحب ہیں، جناب حاجی بشیر احمد صاحب ہیں،
मियाँ अब्दुल हैं और राकम मोहम्मद अनवार रसूल। और इसी तरह फरीक अव्वल की तरफ से जनाब शेख मोहम्मद अरशद साहब साइन करेंगे, जनाब बाऊ मोहम्मद रशीद साहब साइन करेंगे और जनाब बाऊ मोहम्मद रियाज साहब साइन करेंगे। और फरीक सानी की तरफ से जनाब मलक ज़फ़र साहब साइन करेंगे, जनाब मौलाना जावेद साहब साइन करेंगे और जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन या पाई वसीम साहब इंशाअल्लाह वो साइन करेंगे। तो ये मुसालतनामा है जो आपने समाअत कर लिया है, समझ लिया है, और अब वो मुबारक वक्त आ ही गया है कि अब हमारे ये दोनों अकाबर इसके ऊपर साइन करेंगे और उसके बाद फिर गवाहान के साइन होंगे। तो भाई शमीर साहब आ जाएं और मलक अब्दुल साहब आ जाए, हाजी सुल्तान साहब आप आगे आ जाए, और जनाब मलक मोहम्मद आशिक साहब भी तशरीफ़ ले आएँ। मालिक इस तारीख़ी दस्तावेज़ पर साइनों का मरहला मुकम्मल हुआ। आज का दिन भी मुबारक है, ये घड़ी भी मुबारक है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जगह भी मुबारक है कि ये सादत जनाब हाजी सुल्तान अहमद साहब के इस डेरे को हासिल हुई है, और इतने कसीर तादाद में उलमा और काबर पीर भाई यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी ही ये सादत की बात है।
اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں کو ہمارے سلسلہ عالیہ میں جمع فرما دیں اور آئندہ تا قیامت اس سلسلہ کو خیر و برکت کے ساتھ اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے جناب شیخ منیر احمد صاحب چیئرمین RPC دربار عالی لاہور آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا دے وچ سب تو جڑے اچھے کام نے اس تو اچھا کام صلح کرانا، یہ اعزاز ساری مسالتی کمیٹی نو نصیب چ ہویا ہے۔ ساری اس مسالتی کمیٹی نے 2 مہینے بہت محنت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو ادا اجر دے گا۔ خصوصی طور پہ حاجی سلطان صاحب جڑا انہوں نے انہاں اہتمام کیتا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جو بھی معاہدہ ہویا جڑا بھی ایگریمنٹ لکھا گیا اسی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنے پورا اتراں گے۔ جزاک اللہ۔ خیر الکلام ما کلا و دلہ کے مصداق انتہائی کم لفظوں میں جناب چیئرمین صاحب نے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی و من عجمی، سید و سرور محمد نور جان، مہتر و بہتر شفیع مجرمان، بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما، مظہر نور جمال مصطفیٰ، خواجہ عالم غلام مرتضیٰ، قرۃ العین غلام مرتضیٰ، خواجہ نور محمد باصفا۔ میرے یاران طریقت، ارباب علم و دانش، حاضرین و سامعین، اج دا دن مینوں یاد ہے جامعہ نظامیہ رضویہ پڑھ رہے ساں، ایک شیخ آئے عربی شہر، انہاں دی زیر صدارت ایک پروگرام رکھیا اور طلباء نے ڈرامے پیش کیتے اور پروگرام پیش کیتے عربی زبان میں۔ شیخ نو صرف عربی آندی سی، اردو نہیں سی آندی۔ اور مصر دے میرے استاد سن شیخ عبداللہ عبدالحمید خاطر، جب اٹھے مائک تے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک جملہ بولیا اور میں نے مائک تے آندیاں یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاذا یوم العید للغۃ العربیہ، انہوں نے کہا کہ آج عربی زبان واسطے عید دا دن ہے۔ میں آج کا ماحول دیکھ کے مصالحتی کمیٹی انہاں دیا کامشاں اور میری سیٹنگ ہوندی رہی مختلف اوقات، برادرم معظم مکرم محترم المقام عزت مآب جناب شیخ منیر احمد صاحب دے نال بیٹھ کے اسی معاملات طے کردے رہے۔ انہاں دے نال سیٹنگ ہوئی، انہاں دی معاملت اور سلسلہ عالیہ دے واسطے سلو واسطے انہاں دا تعاون
اور مصالحہ کی کمیٹی دیاں کابشاں اور تہاڈا دوست احباب دا اج دی اس تقریب دے اندر آنا دیکھ کے مینوں وہ جملہ یاد آ گیا ہے جویں شیخ نے کہا سی کہ اے لوگا عربی واسطے اج دا دن عید دا دن ہے. میں سمجھ رہا خناف رسول حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضی خناف رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ارادت مندہ واسطے اج دا دن الحمدللہ عید دا دن. موقع دی مناسبت نال تاریخ دے وچ ایک چھوٹا جا واقعہ عرض کراں گا کیونکہ میں ٹائم ہے صاحب نوں گلے پوچھ لیا ہے اور اس حوالے نال ٹائم دے تقاضے نوں پیش نظر رکھ دیا بات کے موقع دی مناسبت نال کرنی ہے. تاریخی واقعہ پڑھ رہا سی کہ بغداد کے اوپر جب حملہ آیا منگولا نے حملہ کیتا. منگول سلطنت دا بانی چنگیز خان اس دا پوترا ہلاکو خان جب انہیں بغداد تے حملہ کیتا تاریخ میں لکھیا کٹو کٹ کوئی 4 لاکھ بندہ انہیں شہید کر چھڑیا سی. لائبریریاں ٹھا دیتیاں مسجدہ گرا دیتیاں بڑیا بڑیا بلڈنگاں زمین بوس کر دیتیاں. ایک دن انہیں حکم جاری کیتا کہ میں بغداد کے سب تو بڑے عالم دین نو ملنا چاہنا ہوں عالم لے آکے میں ملایا جائے. کوئی انتظامیہ دوڑی ہونا کہ مولی صاحب تسی اور نا پاک کے سامنے کون جائے میں نے کہا جناب نا بھائی میں عالم بڑا ہے گا ہی نہیں جنہوں کچھ اگر میں بڑا عالم ہی نہیں ہے گا. سارے انکار کر گیا. ایک نوجوان سی داڑھی جے نکل رہی سی مسند تدریس پہ بیٹھا قادحان اس کا نام سی. انہوں نے کہا مینوں لے چلو میں ہلاکو خان نال گل کر لاں. انہوں پیش کر دیتا لیکن وہ رات سوچتا رہا تجھے دن میں جانا ہے. عمر میری دیکھ کے انہیں ٹینشن تو لینی ہے کہ میں انہوں کہاں گا کی. ہر انہوں نے اپنے حساب کے مطابق ایک اونٹ لے لیا نال ایک پہاڑی بکرا لے لیا ایک ککڑ بابا ودیا جا لب کے وہ لے کے انہیں جا کے خیمے کے باہر بن دیتے بن کے اندر چلا گیا. انہوں نے کہا جی میں انتظامیہ نے پیش کیتا جی عالم دین نے انہیں دیکھ کے انہیں آکیا تہانوں بغداد کے نیچے تو چھوٹا مولوی اور کوئی نہیں سی لبیا. انہوں نے کہا جناب میں حاضر ہاں تسی گل کرو جڑی کرنی ہے. انہوں نے کہا کرے گا انہیں کی کرا بچہ لے کے میرے اگے کھڑا کرتا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ تک گوشت پوسٹ کے حساب نال تو بڑے پیٹ والی شخصیت چاہیے تو باہر اونٹ بندہ ہے جا کے انہیں گلا کر لو. یہ جو بڑی ساری داڑھی وکھری تے بکرا میں باہر کھلا رہا ہے انہیں کر لو. یہ جو رولا بہتا پاؤن والا کوئی بندہ چاہیے کہ ککڑ ہے گا پھر انہیں کر لو. ہلاکو خان نے سر تو پیروں تک ویکھیا انہیں آخیا میری گل کا جواب بڑا عجیب دیتا ہے انہیں بندہ بھی قابل ہے ماہر بندہ. انہیں کہا اچھا یار میں تیرے لیے گل کرنا مینوں یہ دس میں چاہتا سا بغداد کے بڑے عالم کو میں پوچھا میرے دل سے کوئی 2 گلاں نے میں پوچھنیاں چاہنا کیڑیاں. انہوں نے کہا پہلی بات یہ مینوں یہ دس کہ میں بغداد کے اوپر مسلط ہویا ہاں اس میرے مسلط ہونے دی حملہ ور ہونے دی وجہ کی ہے تیرا علم کی دسدا ہے. موضوع کے مطابق لوگوں جواب آن لگے نے ذرا سماعت فرما لینا. انہوں نے کہا جناب اللہ رب العزت نے جو سانو حکم کیتے سن اساں انہاں تے عمل نہ کیتا. سنت رسول کو اسی اراس کی تعلق گردانی کی تھی نکیاں نکیاں گلاں تو اسی لڑن لگ پے. جدوں ساڈے آپس وچ اختلافات ہوئے اللہ پاک نے تیری صورت وچ ساڈے تے عذاب مسلط کر دیتا تے اس واسطے تو ہن مسلط ہے اسی یہ سمجھنے آ کہ ساڈے اختلافات دی وجہ ہے. انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا پھر میں یہ دس کہ میں تو جاواں گا کیویں میرے جان دی صورت کی ہو سکتی ہے تیرا علم کی کہندا ہے. انہوں نے کہا جناب تسی پوچھ لیا ہے تے میرا علم یہ کہندا ہے کہ تہاڈے نال سانو جنگ شنگ نہیں لڑنی پڑی. جس وقت اسی سارے رل کے بہ گئے اتفاق کر لیا اتحاد کر لیا قرآن و سنت پہ اسی اکٹھے ہو گئے اور اللہ دا حکم ولا تنازع نہ کرو اے میرے نبی دے منن والے جھگڑے نہ کرو اساں تے عمل کر لیا تیرے نال لڑائی نہیں کرنی پینی تو آپے دوڑ لا دینی ہے نس جانا ہے تو. میں نے کہا بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے. اللہ تیزی بکار اتے
قرآن و سنت کی روشنی میں آج اسی الحمدللہ بھائی جان شیخ منیر احمد صاحب نے کیا ہے کہ اسی حاضر ہاں میں کوئی چیزاں سمجھتا سا کہ کمیٹی نو میں گزارشات پیش کراں کہ یہ کمیٹی مستقل ہوئے وہ پڑھ کے انہوں سنا دیتا سبحان اللہ یہ بات بھی ہوگی کہ کمیٹی مستقل ہو جائے اور ممبران دے پورے رہن اور جانبین تو کسی نے بھی کوئی شکایت ہوئے کمیٹی نو درج کر دے. میں امید کرنا جب اسی آپس دے وچ ایک دوجے کو رل مل کے بہن اٹھن لگ پے انشاءاللہ میرے مالک نے جائے شکایت ہوئے گی نہیں انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہوئے گی. بھائی جان نے کیا ساری طرف پورا تعاون ہوئے گا بتا ہے چیز بھی عرض کر رہا ہے انشاءاللہ العزیز پورا تعاون ہوئے گا. دوستان عزیز ہے رب الجلال کا حکم ہے وادی اللہ و رسولہ بلا تنازعو جھگڑے نہ کرے آجے فتفشلو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے وتذہبا ریحکم تمہاری ہوا خارج ہو جائے گی. میں تقریباً کوئی 30 سال ایک مشن سی لگیا رہا. حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضی فنافی رسول رضی اللہ عنہ حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہستیاں دی مبارک زندگی دے ریسرچ کرتا رہا. انہاں دیا کتاباں کوئی تقریباً 1500 تو زائد کتاب حضور دی اور بندہ ناچیز دے بولے انہاں دے وچوں بھی چیزاں حواشی وچوں لب کے نوٹ کرتا رہا. آپ دے کئی ایک واقعات اتھوں بھی مل گیا. میں جنہ بھی آپ دی زندگی دے بارے سنیا ہے میرے نالوں عمر دے وچ میرے برادران عمر دے وچ بڑے بیٹھے ہوئے نے بھائی جان شیخ منیر احمد صاحب اور یقیناً انہاں نے اور ادھر بھی برادران شخصیات تشریف فرما نے یقیناً میرے نالوں زیادہ انہاں لوگوں کی صحبت اختیار کیتی ہوئے گی جنہاں نے میرے آقا کو دیکھا. بلکہ آج میں سوچ ہی رہا سی آج ایک وقت ہے سانو اس محفل دے وچ بیٹھیاں بھی کچھ ایسیاں ہستیاں اور شخصیات مل جان گیاں جنہاں شخصیات نے حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول سرکار دی زیارت کی ہوئی ہے. خیال آ رہا سی کہ باؤ جی اگر تشریف فرما ہوتے بہت زیادہ خوشی ہوتی. دعا کرو اللہ پاک بنا نصیحت و تندرستی عطا فرمائے. دوستان عزیز باتیں دے ایویں چند دن بعد ہی چند سالہ دے بعد ہی ایک وقت تو آن والا ہے میرے الفاظ نوٹ کر لو ایک وقت آن والا ہے تسی گڈیاں پکڑو گے گڈیاں پھڑو گے اور پھر لبن ٹرو گے کہ فلاں پنڈ دے وچ ایک بابا ہے جن نے خواجہ نور محمد فنافی رسول دی زیارت کی ہوئی سی. آؤ جا کے ان ملیے. آج تو سانو ہر کٹھ دے وچ مل جاندے نے لوگ ہر جگہ تے احباب مل جاندے نے کوئی نہ کوئی بزرگ ہستیاں مل جاندیاں نے کہ میں سال کو سرکار نو ویکھیا میں لنگ جا چلن ویکھی اجے بھی ہے نے. ایک وقت آئے گا سانو انہاں ہستیاں دی ہونی قدر کر لینی چاہیے. چلو صلح ہو گئی ہن اللہ کرے ساڈا طرز عمل بھی انجی ہوے اور انشاءاللہ انج ہی ہوے گا کہ جیڑیاں ہستیاں نے سرکار نو ویکھیا ہے انشاءاللہ ساڈے طرز عمل نال انہاں نو ٹھنڈ پے گی. اور میرے آقا و مولا آج آپ کی روح پاک کتنی خوش ہوئے گی. خواجہ نور محمد فنافی رسول حضور خواجہ غلام مرتضی فنافی رسول. اور یقین کرو میں کئی دفعہ کچھ احباب آندے نے اور پتر دو لڑے ہوندے نے انہاں دے آ کے تے بکرے بکرے کہانیاں سناندے نے. او بچیاں نوں جدوں سمجھا دئیدا نا کہ سمجھا کے جفیاں شفیاں پوا دئیدا تے ٹورن لگیا میں کئی دفعہ دیکھیا ابے دی اکھاں چ آنسو ہوندے نے دو پتر جدوں رل کے بیٹھ جاندے نے تے جدوں کئی پتر روحانی انہاں ہستیاں دے کئی روحانی بیٹے جدوں رل کے جفیاں پان گے مل جل کے ایک دوجے نال پیار کرن گے تے تسی چشمے تصور نال ویکھو. اج میں یہ بات علماء دی اجازت نال کہنا چاہنا ایک محفل ایتھے ہو رہی ہے عالمی وارث بھی محفل ہو رہی ہوے گی اور وہ ہستیاں ضرور بیٹھیاں ہون گیاں کہ ساڈے بچے رل کے مل کے بیٹھ کے ایک دوجے نال رل کے چلن دا عزم کرن واسطے بیٹھے انشاءاللہ العزیز. اساں کوشش کرنی ہے ساڈے طرز عمل نال ساڈے مرشداں نوں ٹھنڈ پوے. میں ایک واقعہ چھوٹا جہا عرض کرنا چاہواں گا. واقعات کی تلاش میں کرتا رہتا سی لکھتا بھی رہتا ہوتا سی. ایک حافظ ہے حافظ قرآن حافظ عبداللہ انہوں نے والد صاحب کا نام قمر الدین سی کوڑ قصور دے رہن والے. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول سرکار کے کول بیٹھا ہویا کہ ایک بندہ ہے انہیں آگیا کہ حضور میرے بیعت کر لو. فرمایا کیڑے پنڈ دا انہیں پنڈ دسیا. فرمایا اوتھے ساڈا ایک دوست رہندا ہے تے تیری اودے نال لڑائی ہوئی ہے نا. اے جی اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا میرا اوتھے مرید رہندا ہے. اور میں اس موقع تے چھوٹی جی بات اور عرض کر دیاں تجرباتی بات پیراں کی عادت ہے میرا مرید ہے
ایک پیر صاحب سوئے تے کھلوتے میں کہ خیر ہے جی کتنے کھڑے ہونے ہاں میرا مرید لگا ہوتا میں انتظار کرنا میں کہ سبحان اللہ مرید ہو نہیں مرید تے تسی ہو جڑے کھلو کے انتظار کرتے ہو تو انتظار تے مریداں نوں کرنا چاہیے پیر میرا مرید میرے آقا دی آقا دا طرز عمل کی سی اندازے تخاطب کی سی یا آپ نے کہنا حضور دے غلام تے یا پھر فرمایا ساڈا ایک دوست تے رہندا انہیں حضور دی حق بیعت کیتی سی تے تو دے نال لڑیا ہویا ہے تے انج تے نہیں نہ ہو سکدا کہ ساڈے بیلی نال کوئی لڑیا نہیں ہوے تے پھر تینوں بیعت بھی کر لیں گے فرمایا جاؤ دے نال صلح کر کے پھر بیعت کران گے چنانچہ وہ گیا صلح کر کے آیا پھر انہیں عرض کی تھی حضور میں صلح کر لی فرمایا آ جا ہن اسی تینوں بیعت بھی کرنا کسی موقع تے بھی میرے آقا نے اپنی ارادت منداں دے درمیان ناچاکی نو پسند نہیں کیتا چلو ہوئی ہو گئی آج ایک بڑی پیاری بات ہے سبزادہ مفتی محمد انوار رسول صاحب نے کی دی ہے اور اگر آگے پچھلی پلا دیو لو جناب اساں پچھلی پلائی انشاءاللہ العزیز آج تو بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوئے گا بفضل ہی تعالیٰ میرے آقا دا فرمان اور یہ چلکا نظر آن گیا جڑا فرمایا کہ تو پیر بھائی ملے تے انج سمجھا کرو جی میں پیر نال ملاقات ہو گئی ہے دوستان عزیز پیار بننا پہے گا ان تو علاوہ راہ کوئی نہیں ہے محبتاں تو علاوہ رستہ کوئی نہیں آپس کے پیار تو علاوہ رستہ کوئی نہیں عقیدتاں شفقتاں ایک دوسرے کا خیال احساس اور دلی طور پہ احساس کرنا نہیں تو علاوہ ہو رستہ کوئی نہیں آج اس رستے سے رل کے چلنا نصیب ہو گیا ہے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب سب کے مہربانی فرمائے رل کے چل دے رہی ہے اور ایک اور بات عرض کر دیا جی آج سب دی جاتی ایک اور بات ہوئے دے کہ سلسلہ عالیہ دی خدمت درداشیف لاہور پہ اپنے انداز میں احباب کر رہے ہیں اللہ پاک نے یہ خدمت قبول فرمائے بڑے پیارے انداز میں لنگر کھلاندے نے بٹھا کے احباب نو میں انہوں اپنا تجربہ کی دساں کئی جگہ تے جان دا اتفاق ہوتا ہے اور پھر آگے پتہ چلتا ہے واقعی میرے آقا و مولا کا سلسلہ بے مثل تے بے مثال ہے میں دلائل دینا شروع کر دیا یہ اپنے چشم دید واقعات دسنا ٹائم بہت آسان اور والیاں نے انہیں وائنڈ اپ کرنا ہے دعا بھی ہوئے گی دوستان عزیز جیڑا دوست جیڑے انداز میں سلسلہ عالیہ دی بہتری واسطے کام کر رہا ہے کوئی تھوڑا کر رہا ہے کام کو بہتا کر رہا ہے ہر کوئی حضور کے سلسلے کا خادم ہے لیکن ایک خدمت وہ ہے جن دے نہ روپیہ لگتا ہے نہ انہیں پیسہ لگتا ہے نہ کوئی لمبا چوڑا وقت دینا پہنتا ہے خدمت وہ کمال دی ہے وہ کیڑی خدمت ہے متوسلین مرتضیہ حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضی فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستیاں دے نال نسبت رکھن والے جدو آپس وچ ملن ایک دوجے دا منہ متھا چوم لین پیار کرن بٹھان پانی پلان ایک دوجے نال محبتاں ہون تساں یقین کرنا ویکھن والے او یقین کرن تے مجبور ہو جان گے کہ واقعی انہاں دا سلسلہ بے مثل تے بے مثال ہے یہ خدمت ہے جن تے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا کوئی روپیہ بھی نہیں لگتا کوئی خرچہ بھی نہیں یہ خدمت انتہائی ضروری ہے اس خدمت کو انشاءاللہ سے شروع کریں گے اور مالک کریم نے چاہیا کہ آقا و مولا دے سلسلہ عالیہ دی پھر جتنی بھی خدمت نصیب ہوئی انشاءاللہ کرتے چلے جاؤں گے اللہ پاک تہاڈی تے میری حاضری قبول و منظور فرمائے میں پھر بار دیگر شکریہ ادا کرنا تمام احباب دا جڑے تشریف لے آئے اور یہ تو شکریہ حصہ ادا کریں گے میزبان میں لیکن میں مصالحتی کمیٹی جناب سینئر ممبران حضرت صاحبزادہ مفتی محمد انوار رسول مرتضی صاحب اور جناب محترم المقام عزت مآب حاجی سلطان احمد صاحب اور برادر محترم المقام جناب محمد عاشق صاحب اور عزت مآب سانے بزرگ جناب حاجی بشیر احمد صاحب اور برخوردار برادر عزت مآب میاں عبدالشکور مرتضی صاحب میں انہاں دا شکر گزار ہاں کہ انہاں نے ٹائم نکالیا اور خوب ٹائم نکالیا کاوش کی تھی محنت کی تھی اس سلسلہ عالیہ دی اندر اتفاق و اتحاد کا ماحول نظر آ رہا ہے اللہ پاک انہاں دی بھی خیر فرمائے سب دی خیر فرمائے اور سانو سلسلہ عالیہ مرتضیہ دی اخلاص نال خدمت کرن دی توفیق رفیق نصیب فرمائے
وما علیہ الا البلاغ۔ حضرات علی قدر، آپ نے جناب صاحبزادہ مفتی خلیل احمد صاحب کے خیالات سنے۔ حق یہ ہے کہ انہوں نے پیغام دینے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر اسی طرح ہم آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اختلاف کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب مصالحتی کمیٹی کے بھی کچھ جذبات ہیں، اس کا بھی ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ 5 رکنی یہ مصالحتی کمیٹی ہے، تو اظہار خیال کے لیے ہم نے 2 ارکان کو منتخب کیا ہے، جناب بھائی ملک محمد عاشق صاحب اور جناب حاجی سلطان احمد صاحب۔ تو باقی جو ارکان کے جذبات ہیں اسی میں آ جائیں گے، تو تشریف لاتے ہیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جناب بھائی ملک محمد عاشق صاحب تشریف لائیں جی۔ ان کا کردار اچھوتا تھا، جب بھی کہیں کوئی رکاوٹ پیش آئی، ڈیڈ لاک آیا، تو انہوں نے ایسی تجویز پیش کی کہ معاملات کا حل نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم سارے دوستانوں، چھوٹے بڑے آن والوں، بہت بہت مہربانی۔ پہلے نمبر تے میں سارے پیر بھائیاں تو معذرت کر رہا، چھوٹا بڑا علماء کرام بیٹھے نے، میں دلو جانو یہ دوست سارے الفتے نہ سمجھنے، قرآن پاک تے صلح ہو رہی، قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے تواڈے سارے معذرت کر رہا ہوں۔ آئندہ سارے دوست اچھی کوشش کریے تے انتظامیہ دے جو بھی عزت اللہ پاک نے انہوں نے دیتی وہ قائم رہے سارے دوستاں دی وجہ۔ اگر ساری چھوٹی موٹی غلطی پھر کسی شکار ہوئی تو پھر یہ چیزاں کلوز نہیں ہوندیاں۔ مہربانی کر کے حضور دے آستانے عالیہ نو مد نظر رکھ کے شر تو محفوظ رکھن لی ہر بچے نو ہر بزرگ نو اپنا حصہ پانا پائے گا۔ اے تہاڈی بڑی مہربانی۔ پھر کہندے ہو میں ایک بندے تو معذرت کرن لی تیار ہاں۔ تہاڈی مہربانی ہر آن والے پیر بھائی دا مشکور ہاں، مہربانی تہاڈی۔ باقی میرے بھائی گفتگو کرن گے تہاڈے نال۔ آؤ ہماری ثالثی مصالحتی کمیٹی کے روح رواں جناب حاجی سلطان احمد صاحب آتے ہیں اور اپنی محبت بھری گفتگو فرماتے ہیں۔ جناب حاجی سلطان احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوستانوں السلام علیکم۔ میرے پیر بھائیوں، میری چھوٹی جی ایک گزارش ہے کہ جس طرح اسی اج کٹھے بیٹھے ہاں، یہی چیز اللہ تعالیٰ نو بھی پسند ہے تے ساڈے مرشداں نو بھی پسند ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافات نے انہاں نو اسی اللہ دی رضا سمجھ کے ایک دوسرے نو معاف کر دیئے۔ کوئی دوست ساڈی اپیل ہے، ساڈی گزارش ہے کہ کوئی دوست دل دے وچ کوئی رنجش نہ رکھے۔ قبلہ انوار صاحب نے فرمایا پہلے ہی کہ ہچکچاہٹ نہیں کرنی۔ میرے دوستو، اسی مسلمان ہاں۔ ایک چیز دا خاص طور تے میرے والوں جو مینوں سمجھ آندی ہے ان دے مطابق میں گل کراں گا کہ دکھلاوا جڑا ہے دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دکھلاوا سانو مسلمان ہون دے دائرے چو باہر کٹ دیندا ہے۔ صلح ایمان تے قرآن نال جڑا سن رہا ہے، جڑا بیٹھے نے موجود نے، جڑے دوستاں کولو یہ پیغام پہنچے گا جنہاں نو اس گل دی اطلاع نہیں بھی گی، اگر کوئی اختلاف ہے تے رب واسطے وہ معاف کر دے، وکھاوے واسطے نہیں، ارادے نال۔ جدوں ارادے نال اسی کوئی کام کریں گے تے اللہ تعالیٰ جڑا ہے نا وہ ساری مدد فرمائے گا۔ میرے دوستو، بار بار انوار صاحب ساڈا اسی ایک کاوش کیتی ہے، اسی ایک
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੁੱਛੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਯਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੂਰਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। हाजी सुल्तान अहमद साहब ने सही के साथ जज्बात का इजहार किया है। अब वो मरहला है कि हमारे अकाबरीन आपस में गले मिलेंगे। हाजी सुल्तान साहब तशरीफ ले आए, मलिक साहब, मलिक अब्दुल साहब आ जाएं, अकाबरीन के साथ मिल के गले जब ये मिल लेंगे तो समझेंगे कि सब ने गले मिल लिया है और सारी जो है वो माशाअल्लाह। तुसी बह जाओ जरा एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस बाद दुआ होनी है, बस फिर अजान होगी नमाज, उसके बाद ठीक है, तुम मैनेज करो। तो आओ ले आओ, बुला ले आओ, हाँ तो फाड़े ले आओ। इधर जरा इन्हों की गल सुनो, बुलवाओ इत्थे ले आओ, ले आओ जाके बाहों फाड़ के ले आओ जाके। नहीं वो जेडे बच्चे ने उन्हां नूं अमर वगैरह नूं बुलाओ ना, ओ पीछे खड़े दसो ते मैं कह देना। दसो किधर अर्शद साहब को बच्चों के लिए, अर्शद साहब खड़े, अर्शद साहब आगे आ जाएं किला शरीफ से, बच्चों को साथ ले आएं। आमिर सईद साहब आगे आ जाएं। हाँ दूसरे भी आ जाएं। और
ہاں نہیں نہیں ہاشم وغیرہ اگے بلاک بچے آ جانا ہاں جی کوئی گل بیٹا اگے آؤ ہاشم افاق بیٹا حمزہ اگے آؤ بیٹے السلام علیکم بیٹے میرے بیٹے بہت خوبصورت منظر ہے. آؤ بچے السلام علیکم ملو گلے ملو اتنی ملیں تو دل میں کسی کدورت کے رہ جانے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آگے آ جائیں بھائی فریاض صاحب آگے آ جائیں ریاض صاحب بھی آ جائیں بھی آ جائیں. یہ ایک پلان کے تحت یہ کوئی معاملہ نہیں تھا, ایک حادثاتی معاملات ہوئے اور لیا کی خاطر یہ مولانا خلیل احمد صاحب اپنے بھائی جناب فریاد احمد صاحب سے گلے مل رہے ہیں. چلو جناب پیار لو یہ بچے نے دیو پیار بہت ہمارا یہ آج کا اجلاس بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوتا ہے دعا اور دعا کے بعد انشاءاللہ نماز مغرب یہاں باجماعت ادا کی جائے گی اور اس کے بعد احباب تشریف رکھیں گے, لنگر شریف تناول فرمائیں گے اور پھر اجازت ہوگی. تو اللہ تعالی سیدنا و مولا صلی علیہ خدا شوق ذات رسول بدرد محمد مراکن قبول عشق حضرت بتا احمد گزار چون بلبل بران چو پروا نہ جلوہ نمائم حیاتی مماتی ہما وقت ما مثال مرا مصطفیٰ نگریہ مرتضی للہ بحالم تو کافی مرا در ہر دو عالم ولا ملجا ولا ماوا سوا کا اغسنا اقدسا پھر رضا کا مدد کن بحر آتا جو نبی جین تفیل سرور آن کی بنائے دین. یا الہی اس سلو کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس میں خیر و برکت عطا فرما, ہمارے دلوں میں محبت اور مودت کے جذبات پیدا فرما, اناد کینہ حسد ہمارے سینوں کو یا الہی پاک فرما. یا الہی ایک پیر بھائی کی پیر بھائی جو محبت ہے یا الہی صحیح معنوں میں اس محبت سینوں میں ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا الہی سلسلہ عالیہ مرتضیہ کو یا الہی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما تا قیامت قائم دائم فرما. اس صلح میں جن بھائیوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے یا الہی انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما. ہمارے ان اکابرین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر صد فرما. بالخصوص ہمارے سلسلہ کے روح رواں ہمارے سلسلہ کی شان جناب بابو محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا الہی انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, صحت و عافیت والی صحت و شفا والی عمر دراز عطا فرما, سلسلہ عالیہ پر دراز فرما. انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.